الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور برادران اسلام، اس وقت ساری انسانیت، کافر بھی اور مسلمان بھی، سخت اذیت کا شکار ہیں۔ قرآن شریف کے اندر سورہ بقرہ میں یہود کی 40 بیماریوں کا ذکر ہوا ہے۔ آج قرآن شریف کی میں نے 2 آیات پر غور کیا، ان میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ایک جگہ اللہ پاک منافقین کا ذکر کر کے کہتے ہیں، کفار کا ذکر کر کے کہتے ہیں، کافروں کا ذکر کر کے کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہم بڑا عذاب دیں گے ان کو۔ اور جو منافق ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ علیم کا معنی ہے یہاں پہ دکھ پہنچانے والا، دردناک عذاب۔ اس وقت جو لوگ دنیا میں ایک تو عذاب سہ رہے ہیں، دوسرا اس کا کرب سہ رہے ہیں، اس کی جو دکھی کیفیت ہے اس سے دوچار ہیں۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، پھر بھی مکرر یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ جو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ہے نا، یہ ہم نے بہت زیادہ دھوکے کیے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم نے بہت زیادہ منکرات کیے ہیں۔ یہ ان منکرات کی سزا، دیکھیں بیت اللہ جیسی مقدس جگہ بھی منکرات سے نہ بچ سکی۔ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقامات تھے جہاں جنید اور بایزید جیسے سانسیں روک کے گزرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ مقامات بھی ہم نے منکرات سے بھرے۔ زمین کا پیٹ جب گناہوں سے بھر گیا، اس قدر بھر گیا، تو اللہ کی طرف سے عتاب و ناراضگی اس قدر آئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ اللہ نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ اگر جس سینے میں دل ہو اور دل میں نور ایمان ہو، اس کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسجدوں کو تالے پڑ جائیں، بیت اللہ کو تالے لگ جائیں اور روضہ اطہر کو بند کر دیا جائے۔ اس سے بڑا صدمے کا مقام اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ایک مسلمان کے لیے دکھ اور درد کا مقام اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا محور و مرکز، ہمارا قبلہ و کعبہ۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے جو اس وقت آزمائش، عذاب، جن کو مومن مسلمان ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، ان پر تو یہ آزمائش ہے، اور کفار پر جو عذاب ہے، اس کا واحد حل توبہ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے توبہ۔ میں نے پہلے یہ بات آپ سے کی تھی، دیکھیں جس پریشانی کو اللہ خود ذکر کریں،
جس ابتلا کا ذکر اللہ خود کریں کہ وہ بہت بڑی ابتلا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، کوئی آرے کے نیچے چیرا گیا، کوئی دریائے نیل کی موجوں کی نظر ہوئے، کوئی آگ میں پھینکے گئے، کس کو لوگوں نے کیسے ستایا، کس کس طریقے سے ان پہ مظالم ہوئے، کیا کیا پریشانیاں آئیں۔ ان نبیوں کی پریشانیوں کا ذکر اللہ نے کیا، اور مجھے اور آپ کو خطاب کرنا تھا اللہ نے کہ میں نے اپنے نبیوں کو ایسے آزمائشوں میں لایا، پھر میرے نبیوں نے مجھے یوں پکارا۔ ان میں سے یونس علیہ السلام کا ذکر جب اللہ کرتے ہیں نا، تو یونس علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ خود بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ کئی اندھیریوں میں گئے تھے۔ اس وقت ہمیں تو پھر ایک سورج نظر آ رہا ہے نا باہر، 6 فٹ کا فاصلہ صحیح، 2 فٹ کا فاصلہ صحیح، اتنے میں چلو، ایسے کرو ایسے کرو۔ لیکن جس پریشانی میں یونس علیہ السلام آئے، جس کو اللہ اپنی زبان مبارک سے، اللہ اپنے کلام کے اندر جب یہ فرما دے نا کہ یونس کئی اندھیریوں میں گئے تھے، وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ظلمات جو ہے نا، کئی اندھیریوں کو کہتے ہیں، جھلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، یہ ساری تاریکیاں جو تھیں نا، یہ سارے وحشتناک مناظر ہیں یہ ظلمات کے اندر۔ اتنی بڑی ظلمت اور پریشانی جب آ گئی، اتنی بڑی پریشانی یونس علیہ السلام پر آ گئی، اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آج کل فیس بکوں پہ اور یہ نیٹ پہ آتا ہے، یہ آیت کریمہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ پڑھ کر سینڈ کریں، 1000 بار پڑھ کے سینڈ کریں۔ اس کے لیے التجا چاہیے ہوتی ہے، حضوری قلب چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت جلالی کلام ہے، یہ بہت جلالی کلام ہے، کہ تو زبان سے رہا ہے لا الہ الا انت، کرتا سب اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ آیات اس وقت پر تاثیر ہوتی ہیں جس وقت دل و زبان دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اب کہہ تو دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن بدنگاہی نہیں چھوڑی۔ لا الہ کا مطلب ہے بدنظری چھوڑ دو، لا الہ کا مطلب ہے خیانت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، چغلی چھوڑو، ظلم چھوڑو، زیادتیاں چھوڑو، تکبر سے، انانیت سے برات کا اعلان کر دو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی نہیں، اللہ تو ہی ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے جب التجا کی نا، قرآن کہتا ہے کہ جب مجھے پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی ذات کی نفی بیان کر دی، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے اور تیرا ہی سب کچھ ہے، تو ہی کرتا ہے، تیرے ہی ارادے سے ہوتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بڑی بے بسی میں ہوں، بڑی عاجزی انکساری کا اظہار کیا۔ اب جس وقت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دے دی، تو دینے کے بعد اس دلیل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک تسبیح کا ذکر کر دیا کہ دیکھو میرا پیغمبر یونس ایک ایسی پریشانی میں گیا تھا، اور میرے پیغمبر نے یوں مجھے پکارا تھا، اور اس پکار اور ندا پر میں نے اپنے پیغمبر کو نجات دی تھی۔ تو قیامت تک کے لیے یہ مثال بن گئی کہ کوئی بھی آدمی کسی پریشانی میں جب پھنس جائے تو وہ اللہ کی تسبیح کرے، وہ اللہ کو یاد کرے، اور کب تک یاد کرے؟ اس وقت تک یاد کرے جب تک کہ اس پریشانی سے اس کو نجات نہیں ملی۔ ان کا حال یہ ہے کہ اس جلائے کی طرح رات کو 2 رکعت نماز پڑھی، صبح اشراق تک بیٹھے ہوئے وحی کے انتظار میں کہ میں نے تو آج رات تہجد پڑھی تھی، وحی کیوں نہیں آئی مجھ پر۔ ان کے اعمال کی حالت یہ ہے، ان کی نیکیوں کی حالت یہ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اذا بقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ میرا پیغمبر یونس اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا نا، مجھے یاد نہ کرتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو یہ جو اس وقت ابتلا آئی ہوئی ہے نا امت پر، اس وقت جو حالات امت پر آئے ہیں، یہ حالات آج مجھ سے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیسے ختم ہوں گے؟ نہیں ختم ہوں گے یہ حالات اب ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ میری بات ذہن میں رکھیں۔ یہ حالات کیسے ختم ہوں گے؟ جس شخص کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ بری ہوتا جائے گا۔ ایک گھر کے اندر 10 فرد رہتے ہیں، 2 میاں بیوی رہتے ہیں، دونوں کی ذہنی امانگی دین کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک بیڈ پہ سوئے ہوئے میاں جنت کے مزے لے رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا سکون اللہ نے اس کے ساتھ بند کر دیا۔ اور ایک خاتون جو لبرل خیالات کی ہے، اس کا کوئی اللہ رسول پر اعتماد نہیں ہے، وہ اسی رات میں پریشانیوں میں رہے گی، تنگ رہے گی، اور اس کا بے اطمینانی کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اب ہر شخص کا سکون اس کے ساتھ ہے، جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا وہ اتنا خوش رہے گا، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا پریشان ہوگا وہ۔ تو علاج جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ کرونا، یہ فلاں بیماری، یہ فلاں بیماری، یہ فلاں بیماری، یاد رکھیں موت اسباب سے نہیں ہے، موت بغیر سبب کے بھی آتی ہے۔ اللہ نے موت کو سبب سے نہیں جوڑا کہ یہ سبب ہوگا تو موت آئے گی۔ دنیا میں ارباں انسان بستے ہیں، اور ساری دنیا کے اعداد و شمارے کے مطابق روزانہ کے اعتبار سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ وہ کس سبب سے مرے ہیں؟ کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی کس وجہ سے، کوئی کس وجہ سے۔ تو یاد رکھیں اگر موت اس وائرس سے آئی ہوئی ہے اور ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے صدق کے دل سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں کہ یا اللہ کہیں میں گیا ہوں بیت اللہ میں اور میں نے کہیں جا کر وہاں کو ایسی حرکت کی ہے، میرے جانے سے اللہ تیری ناراضگی بڑک اٹھی ہے، اللہ میرے جانے سے کہیں تو خفا ہو گیا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے کہیں اللہ تیری ناراضگی کو تجھے غصہ آ گیا ہے۔ اس وقت میڈیا پہ بھی ایک بات آ رہی ہے اور مسلسل ایک بات چل رہی ہے